السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ یہ قرآن پاک کی آیات ہیں جو ہدایت اور رحمت ہیں محسنین کے لیے۔ وہ اللہ تو وہ ہے جس نے 7 آسمان 7 زمین 6 دن میں بنائے اور پھر عرش پر قائم ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے یا اللہ کے سوا کوئی تمہارے سفارش کرنے والا ہے؟ افلا تتذکرون، تم کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار چیز دعا ہے، کیونکہ دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ قرآن اللہ کا خزانہ ہے، قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ کی نعمت اور دعوت ہے، جتنی استطاعت ہو۔ ڈو ناٹ forget ٹو ہیو دا spiritual diet۔ یہ قرآن روح کی زندگی ہے، دل کو زندہ کرنے والی ہے۔ تو آج میں قرآن پاک میں مذکور دعائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذکور دعاؤں کا ذکر کروں گی جو دل کو زندہ کرنے والی اور ہر مشکل اور ہر گھبراہٹ میں سکون پہنچانے والی آیات ہیں۔ حضرت اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے غیر محسوس طریقے سے اسباب و ذرائع مہیا کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی جس بچے سے ہاتھوں سے اللہ نے فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اسے اللہ نے فرعون کے گھر میں فرعون کے ہاتھوں سے پرورش پایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ موسیٰ کو صندوق میں رکھو اور اسے دریا میں ڈال دو، دریا اسے کنارے پہ ڈال دے گا، یا خذہ عدو لی و عدو لہ، اور اس کو جو میرا دشمن ہے یعنی فرعون اور جو بچے کا دشمن ہے وہ اسے اٹھا لے گا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلَا تُصْنِعَ عَلَىٰ عَيْنِي، کہ میں نے اپنی محبت ڈال دی فرعون کے دل میں تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ اور فرعون یہ جان نہ سکا کہ وہ کس کی پرورش کر رہا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے، ایک خوبصورت جوان کی شکل میں اٹھے۔ وہ شہزادوں کا سا لباس پہنتے تھے اور لوگ ان کی بہت عزت و تکریم کرتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور ایک دن اور پھر وہ بستیوں میں جاتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ فرعون کے کارندے اسرائیلیوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یعنی درخواست کی تھی کہ آپ ایک دن کی چھٹی جو ہے ان تمام مزدوروں کو دیا کریں، ورنہ تو آپ کے مزدور جو ہیں وہ کام کرنے سے جو ہیں بیمار ہو جائیں گے اور اس طرح حکومت ہی کا نقصان ہوگا۔ تو یہ چھٹی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے جو تھی وہ آپ کو ہوئی۔ پھر ایک دن آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک مصری اور ایک اسرائیل کا بندہ، جو مصری تھا جو یعنی وہ فرعون کا باورچی تھا اور وہ اسرائیل کو زبردستی بگار کے لیے جو تھا نا اپنے ساتھ لے کے جاتا تھا بغیر پیسوں کے، تو اس نے درخواست کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ مارا مصری کو، اور وہ جو شخص تھا وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یہ تو شیطان کا کام تھا، یعنی مجھے راہ سے بھٹکانا۔ کہا قال ربی انی ظلمت نفسی، کہ اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ فغفر لہ، اللہ نے جو تھا وہ آپ کو بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اب آپ
جب بندہ مارا گیا تو آپ ڈر سے کہ مجھے پکڑ نہ لیں تو آپ نے جو تھا مصر کا علاقہ جو تھا وہ چھوڑ دیا اور شہر مدین کا رخ لیا۔ یعنی مدین کا جو علاقہ تھا وہ موسیٰ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ تو جب آپ مدین کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ ہے جو اپنی جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، اور دو لڑکیاں بچیاں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں۔ موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ بولی کہ جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو لے نہ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، ہمارے والد جو ہیں وہ بوڑھے ہیں۔ بس آپ نے خود ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور سائے میں آ کر بیٹھ گئے، اور پھر اللہ سے دعا کی، فقالا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بھوک پیاس سفر کی تکان سے برا حال تھا۔ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ بھوکا ہوں کچھ کھانے کو عطا کر، بے آسرا ہوں بے وطن ہوں ٹھکانہ عطا کر۔ بس اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی۔ اتنے میں دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی آپ کے پاس اور کہنے لگی، ان ابی یدعو کا، کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں، لیا جسیہ کا اجرا ما سقیت لنا، کہ آپ کو اجر دیں کہ جو آپ نے ہمارے یعنی جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں خیال کیا، ابھی میں نے اللہ سے جو دعا مانگی اللہ نے اسے پورا کرنے کا سامان فوراً ہی مہیا کر دیا۔ بغیر تامل کے جو تھے چلے گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کو آپ نے اپنا سارا حال سنایا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اب موسیٰ تم نہ ڈرو، اللہ نے تجھے ظالم قوم سے نجات دے دی۔ اور ان کی بیٹیوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، یہ انتہائی امانت دار بھی ہیں، مخلص بھی ہیں اور جوان بھی ہیں۔ اور لڑکیوں کا کوئی بھائی نہ تھا کہ ہمارا یعنی ہمیں ایک مددگار جو ہے وہ مل جائے گا۔ تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ 8 سال میرا کام کاج کریں گے، یعنی میرے ساتھ رہیں گے۔ ہاں اگر 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میں آپ پر کسی قسم کا ظلم یا مشقت کروں گا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، کہ تم مجھے انشاءاللہ نیک بندوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، کہ یہ بات کہ میرے اور آپ کے درمیان جو بات ہوئی ہے ہمارا جو وکیل ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کی مدت پوری ہو گئی تو وہ اپنی بیوی کو لے کر مدین سے مصر کی طرف واپس چلے۔ تو ابھی اور تو پھر جب آپ چلے تو آپ نے دیکھا دور سے کہ آگ روشن، حالت کا حدیث موسیٰ، کیا تمہیں حدیث کی موسیٰ کی یہ بات یاد ہے کہ جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو کہ میں دیکھتا ہوں کہ یا تو میں کوئی خبر لاؤں گا یا تمہارے لیے آگ لے آؤں گا تو تم اسے آگ تاپ لینا، سینک لینا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز آئی، انی انا ربکا، کہ میں تیرا رب ہوں، فخلع علیک، اپنے جوتے جو ہیں وہ اتار دو، انکا بالوادی مقدسی طوا، اور یہ پاک میدان طوا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحَىٰ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، جو حکم دیا جائے تو اسے سنو۔ کہا اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، لا الہ الا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انا فاعبدنی، بس میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکری، اور میری یاد کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھو۔ تو پھر یہ وہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ انی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ تو مجھے جو بھی نعمت دے میں ہر نعمت کے لیے تیرا محتاج ہوں۔ اس نعمت کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے
फ़िरौन से निजात दी, फ़िरौन के ज़ुल्म से निजात दी। अल्लाह ताला ने ठिकाना दिया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बेटियाँ थीं, दामाद दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बीवी अता की। और फिर जब आप यानी अल्लाह का शुक्र कर रहे थे, अल्लाह से माफ़ी माँग के चले थे, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने फिर आपको पैगम्बरी अता की। किसी शख़्स को किसी नेमत की ख़्वाहिश हो, इस दुआ को रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर उठते बैठते पढ़े, इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। जब कोई आदमी किसी मुश्किल में घिरा हो या उसे कोई घबराहट हो या परेशानी हो तो ये दुआ मांगे, इंशाअल्लाह उसकी घबराहट जो है वो दूर हो जाएगी। हज़रत मूसा की दुआ की ये फ़ज़ीलत है कि ज़िंदगी की हर हाजत और ज़रूरतों को पूरा करने वाली ये दुआ है। और हम अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक में मज़कूर दुआएं जो हैं उनको याद करने के लिए किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं। छोटी छोटी दुआओं को अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बनाएं और अपनी अल्लाह की रहमत की आस लगाकर दिल के साथ ज़बान से अदा करके दिल में उतार के इन दुआओं का पढ़ना इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी का बाइस होगा। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, जिस तरह अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नेक बीवी, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को नेक दामाद अता किया। या मेरे परवरदिगार, इस महफ़िल में जितनी बहनों की बेटियां बच्चे हैं, मेरे पाक परवरदिगार इस दुआ के सदक़े सबको अच्छे दामाद और सब बेटियों को बेटियों के अच्छे नसीब और सब बेटों को अच्छी बेटियां अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।